ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان اور چین نے ہفتے کے روز انسداد، دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور اسمگلنگ اور منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیاسی اور قانونی امور کے وزیر چنگ منگگو کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی چینی وفد کے درمیان ملاقات کے دوران طے پایا۔ ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان CJP قاضی فائز عیسیٰ نے ہفتے کے روز سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے مخصوص نشستوں کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ECB کی درخواست کے جواب میں سپریم کورٹ کے 14 ستمبر کے حکم سے جواب طلب کیا۔ ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 27 ستمبر 2024 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 19ویں اجلاس میں شرکت کے لیے ہفتے کے روز امریکہ روانہ ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں وزیراعظم کثیر الجہدی کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کریں گے اور عالمی امن، سلامتی اور خوشحالی کے فروغ میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا اظہار کریں گے۔ ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں ترمیم کرنے والے حالیہ آرڈیننس کے خلاف سخت اعتراضات کا اظہار کیا ہے۔ SCBAP کے صدر محمد شہزاد شوکت اور سیکرٹری سید علی عمران نے 26ویں ایگزیکٹو کمیٹی کے 7 آرڈیننس کے نفاذ پر گہرے پچھتاوے اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے قانونی برادری کی درینہ کوششوں کے براہ راست توہین قرار دیا۔ ملکدیم کی رپورٹ کے مطابق اداریہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے روایتی طور پر زراعت اور IT کے حوالے سے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اور ملک کی معاشی ترقی کے حقیقی محور کے تو ان شعبوں میں چند ابروز ضرور اٹھائے گئے ہوں گے۔ وزیر خزانہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ تبصرے US کموڈیٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن کے حکام کے ساتھ ملاقات کے دوران کیے گئے۔ یقیناً یہ بہت دلچسپ اور حوصلہ افزا ہے کہ دونوں فریقوں نے زرعی اجناس کی مارکیٹ کے کردار اور SECP سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور CFTC کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ کموڈیٹیز فیوچر مارکیٹ ریگولیشن اور نگرانی، جس سے پاکستان میں کموڈیٹیز مارکیٹ اچھی طرح سے کام کرتی ہیں۔